اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ پند نامہ میں اگلی جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے وہ ہے تواضع اور درویشوں کی ہم نشینی کے بیان میں۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر تو صاحب عقل ہے اور سمجھدار ہے تو درویش بن جا اور درویشوں کی ہم نشینی اختیار کر، درویشوں کے علاوہ کسی کی ہم نشینی نہ اپنا اور ان کی پیٹھ پیچھے برائی سے بچ۔ درویشوں سے محبت جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے اور ان سے دشمنی جو ہے وہ باعث لعنت ہے۔ درویش کا لباس صرف گدڑی ہوتا ہے، یہ گدڑی سے مراد یہ ہے ایک موٹا سا یہ کمبل نما ایک کپڑا ہوتا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ ایسا لباس جس میں بہت زیادہ آرام نہ ہو، مقصد یہ۔ تو آپ کہتے ہیں درویش کا لباس محض گدڑی ہے اور مخلوق کی طرح مقصد اور خواہش کی فکر میں لگے رہنا نہیں ہے۔ جب تک انسان جو ہے، جب تک آدمی جو ہے، مرد جو ہے، وہ نفس کی سر کو نہ کچل دے۔ جو الفاظ ہیں وہ تو ہے مانگ پر پاؤں نہ رکھے، تو مانگ پر پاؤں نہ رکھنا اصل میں اصطلاح ہے، مقصد ہے سر کچلنا۔ تو جب تک انسان نفس کا سر نہ کچل دے، بارگاہ خداوندی کا راستہ کیسے وہ پا سکتا ہے؟ راہ خداوندی کا جو مسافر ہے اسے محل اور باغ جو ہے اس کا اسیر وہ نہیں ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت کے درد اور داغ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو تعمیر ہے، عمارات ہیں، یہ آسمان تک بھی لے جائے اگر، تو آخر تجھے بہرحال زمین کے نیچے ہی چھپنا ہے۔ اگرچہ تیری طاقت اور دبدبہ جو ہے وہ رستم کی مانند ہو۔ رستم آپ نے اکثر سنا ہوگا، بچپن بھی ہم رستم و سہراب کی کہانی پڑھا کرتے تھے۔ یہ رستم و سہراب بڑی حد تک اصل واقعہ ہے جو ایران کی میتھولوجی کا حصہ ہے، اور رستم جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ پہلوان تھا جس کا مقابل اس زمانے میں تقریباً نہ ہونے کے برابر کوئی بھی۔ کہتے ہیں اگرچہ تیری طاقت جو ہے اور دبدبہ جو ہے وہ رستم کی مانند ہو، اور اگرچہ تیرا مقام جو ہے بہرام گور جیسا ہو۔ بہرام گور ایک بہت بڑا اور بہت طاقت والا اور بہت ہی دبدبے والا بادشاہ تھا۔ اے لڑکے، آخرت سے غافل نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان جو ہے اس سے خوش دل اور مسرور نہ ہو، دنیا کے جو مصائب ہیں اس پر صبر کر اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا کر۔ پھر آپ بیان کر دیتے ہیں بد نصیبی کے دلائل میں بیان دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ بد نصیبی کی علامت ہیں: جہالت اور سستی، اس سے دشواری ہوتی ہے، اس سے سختی پیدا ہوتی، بے کسی اور ناکسی۔ یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ اصل میں خاص 4 چیزیں ہیں جو سب کی سب جو ہے بد نصیبی کی علامت ہیں۔ عبادت ربانی کا جو اسیر شخص ہوتا ہے، جس کو اللہ کی عبادت کا شوق ہوتا ہے، وہ یقیناً بے شک سعادت مندوں میں سے ہوتا ہے، اور جس نے اپنی خواہشوں کی پیروی اختیار کی وہ کب تک اپنے نفس امارہ سے جہاد کر سکتا ہے، کب تک وہ اس سے لڑ سکتا ہے؟ جو دنیا میں کھانے پینے کو وتیرہ بنائے گا وہ قیامت میں وہ جہنم میں ہی بسر کرے گا۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے کہ کھانے اور پینے کو وتیرہ بنانا یہ ظاہری معنی جو ہمارے یہاں لے لیے جاتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ سیرت النبی کا مطالعہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بڑا واضح نظر آتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان مبارک ہے، احادیث مبارکہ سے ہمیں مل جاتا ہے کھانے پینے کے معاملے میں کہ احتیاط کے ساتھ کھایا جائے، اعتدال کے ساتھ کھایا جائے، بھوک رکھ کے کھایا جائے۔ وہ ہمارے ایک مثال بڑی مشہور ہے، ہم نے آپ نے سب نے سنی ہوئی ہے کہ انسان کو جینے کے لیے کھانا چاہیے، کھانے کے لیے نہیں جینا چاہیے۔ جو بھی ہم اس اسراف کرتے ہیں، چاہے وہ کھانے پینے میں ہو یا دنیاوی معاملات میں ہو، بہرحال ان کا جو ہے وہ ہمیں حساب جو ہے وہ دینا ہوگا، اور وہ حساب بڑا سخت ہوگا۔ تو کہتے ہیں نفسانی خواہش اور آرزو اور مراد سے منہ موڑ لے اور پھر بارگاہ ربانی جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ یہاں پہ بھی نفسانی خواہش اور آرزو اور مراد سے مطلب یہی ہے کہ بقدر ضرورت، کیونکہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو بہرحال اگر آپ کی ایک فیملی ہے، ظاہر ہے آپ کی ذمہ داریاں ہیں، تو شرعی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو پورا کرنا، آپ کی والدین کے حقوق، آپ کے بہن بھائی کے حقوق، آپ کی بیوی کے حقوق، یا عورت ہے تو اس کے شوہر کے حقوق، بچوں کے حقوق، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ کتنا ہم اسراف جب کرتے ہیں کام تب خراب ہوتا ہے۔ جب تک ہم جو بھی دین نے ہمیں حدود دی ہیں ان حدود میں رہ کر کرتے ہیں تو اس میں پھر مسائل پیدا نہیں ہوتے ہیں۔
اب ہوتا کیا ہے کہ جب اس سے ہم باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو فتح ہے اور یہ جو کامیابی ہے جو نفس امارہ حاصل کر لیتا ہے، اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ بہرحال ناکامی ہوتا ہے۔ جو حق کا طلبگار ہے وہ بنیادی طور پر نیک نامی پر آپ کہتے ہیں خط کھینچتا ہے، یعنی اس کو اس کی تمنا نہیں ہوتی ہے نیک نامی کی۔ کہتے ہیں کہ اے لڑکے، اللہ کے فرمان کی تعمیل کر، امر اور نہیں جو ہے حق کا اس کا پابند رہے، ناپاک یہ نفس ہے اس کے پیچھے مت جا، اس سے تجھے دور بھاگنا چاہیے۔ جو آخرت کی کامیابی سے گریز کرتا ہے وہ اصل میں امر حق ہے، اس کے خلاف وہ اصل میں زندگی بسر کرتا ہے۔ تو قرآن کے بتائے ہوئے جو بھی امر ہے، جو بھی نہیں ہے، جو کہا گیا کہ کرو، جو کہا گیا کہ نہ کرو، اس کو محفوظ رکھو اور یہ خیال رکھو کہ دنیا جو ہے وہ بہرحال خوش رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر اگلا بیان آپ کرتے ہیں ریاضت کے بارے میں، اور ریاضت سے مراد عبادت میں محنت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر سر بلند ہونے کی خواہش ہے تو اے لڑکے اپنے آپ پر راحت کا دروازہ بند کر لے۔ جس نے خود پر دنیا کی راحت آسائش کا دروازہ مکمل طور پہ بند کر لیا، اس پہ یقیناً جنت کا دروازہ کھل گیا۔ اب یہاں پہ بھی وہی بات سمجھ میں رکھیں، آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کیونکہ ہمارے لیے جو نمونہ ہے زندگی گزارنے کا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ ان میں ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگ موجود تھے، ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے تجارت کی، جنہوں نے کاروبار کیا، ایسے بھی تھے جنہوں نے ملازمت کی، ایسے بھی تھے جو بہت امیر تھے، ایسے بھی تھے جو بہت تنگ دست تھے، ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ جو جائز حدود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی صورت میں ہمیں دی ہیں، اس کے مطابق اگر ہم چلیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم پہ ہر قسم کی راحت، ہر قسم کی آسائش، اس کو جو ہے اس کو ہمیں اس کا دروازہ بند کرنا ہے تاکہ جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھل سکے۔ آپ کہتے ہیں کہ بیٹے جو شخص اللہ کے علاوہ کا طلبگار ہوتا ہے اس سے زیادہ گمراہ دنیا میں کون ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ بھی ایک اور چیز عرض کر دیں کہ حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پہ، مفہوم عرض کر رہے ہیں، اصل الفاظ نہیں ہیں، بڑے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ جو شخص دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کی طرف تگ و دو کرتا ہے اور اسی طرف بھاگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کوشش کے اندر اس کو خار کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے اندر پھر وہی بات ہے کہ جو جائز معاملات ہیں اور ضروریات کے معاملات ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ ہاں، نیت درست ہونی چاہیے۔ ہم لوگ ایک ہی بات ایک طرح سے کریں تو وہ اس کو باعث ثواب ہو جاتا ہے، وہی کام کسی دوسری نیت سے کریں تو وہی بیکار ہو جاتا ہے اور صرف مباح رہ جاتا ہے۔ مباح کا مطلب ہے کرنے کا ثواب نہیں ہے، نہ کرنے کا جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ اس کو گناہ نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اے برادر، جو دنیا کی عزت ہے اور مرتبہ ہے اس کا جو خیال ہے اس کو ترک کر دے، خود کو بارگاہ ربانی کے لائق بنا دے۔ دنیاوی عزت اور مرتبہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ انسان کو زوال کی طرف لے جاتا ہے، وہ بنیادی طور پہ انسان کو پستی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے جو ہے تجھے راحت اور تن پرستی جو ہے وہ اس کی عادت پڑ جائے گی، وہ اس کا خوگر ہو جائے گا۔ دنیاوی مرتبے کا جو طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ اے بھائی، بارگاہ خداوندی جو ہے اس کے قرب کی جستجو کر۔ اب یہاں پہ پھر وہی حدیث والی بات آ گئی کہ جب ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے ایک بڑی اچھی مثال دی ہے کہ انسان جو ہے ظاہر ہے ضروریات کے لیے جو محنت کرتا ہے وہ تو کرتا ہی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جی جو دنیا ہے اس کو آپ سائے کی طرح سمجھیں، اس کی طرف رخ کر کے چلیں گے تو یہ آپ کے آگے بھاگے گا، اس کی طرف پیچھ کر کے چلیں گے تو یہ آپ کے پیچھے بھاگے گا۔ تو جو دنیا کا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کو ذلت اس کا مقدر بنتی ہے۔ وقتی فوائد ہو جائیں علیحدہ بات ہے، اگر ترک خواہشات کر دی جائیں تو نفس جو ہے وہ اس سے عاجز ہو جاتا ہے، اور یہ جو بے وقوف نفس ہے اس کی سزا آپ کہتے ہیں کہ یہی ہے کہ اس کو عاجز کر دیا جائے۔ تیرا دل یاد حق ہی سے مطمئن ہوگا۔ اس میں وہ ہم نے اپنے قرآن میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو دل ہے، جو قلب ہے، اس کا جو سکون ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ تو تیرا دل یاد حق سے مطمئن ہوگا اور تیرا نفس امارہ جو ہے وہ پھر اس کے آگے ٹھہر نہیں سکے گا۔ جس کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ دنیا میں ایک لقمے پر بھی قناعت کر لیتا ہے۔ روز کے ملنے والے رزق پر اکتفا کر، اور اگر یہ میسر نہیں ہے تو اللہ سے مانگ۔ اس کے بعد آپ نفس کے مجاہدات کے بیان میں بات کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ 3 چیزوں سے کچلا جا سکتا ہے۔ اے عزیز، میرے کہنے کو یاد رکھ کہ خاموشی کے خنجر اور بھوک کی تلوار، تنہائی کا نیزہ اور نیند ترک کرنا۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس ہیں چیزیں جن سے ہم نفس کو کچل سکتے ہیں۔
آپ کہتے ہیں کہ جو شخص ان ہتھیاروں کو ترتیب نہ دے سکے اس کا نفس جو ہے وہ اصلاح پذیر نہیں ہو سکتا، وہ صالح نہیں ہو سکتا، اور کیونکہ تیرا دل ہے وہ یاد الہی سے جو ہے وہ خالی ہوگا تو جو ملعون نفس ہے یہ تیرا دوست بن جائے گا، تیرا رفیق بن جائے گا۔ اہل دنیا کے پاس چاندی اور سونا آنا چاہیے، لیکن تیرا در جو ہے وہ شیریں لقمے ہونے چاہیے۔ اور سونے اور چاندی کا اسیر شخص جو ہوتا ہے اس کی سزا بہرحال یہی ہے، اس کی سزا میں کہ وہ بے قرار رہے اور وہ پریشان رہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہمارے ہاں بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ کتنا امیر شخص ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ بے قراری، پریشانی، دل کو سکون نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بہرحال اس کو رہتی ہیں، اور اکثر اوقات دیکھا ہے کہ عام انسان سے کہیں زیادہ رہتی ہیں، سوائے اس کے کہ جو بہت مال و دولت ہے لیکن وہ جائز طریقے سے ہے، حلال طریقے سے ہے، اور اس میں وہ خدمت خلق بھی کرتا ہے، کیونکہ خدمت خلق بہرحال قرب الہی کا آسان ترین راستہ ہے فرائض و واجبات کے بعد، کیونکہ فرائض و واجبات چھوڑ کر یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ تو جس نے آخرت کے لیے کام کیے ہوں اللہ اس کو بے حد اعزاز فرمائیں گے، دنیا کا مال حقیروں کو اور آخرت جو ہے وہ پرہیزگاروں کو اللہ دیتا ہے۔ اے بھائی، تیرا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، وہ تیری گردن میں آگ کا توق ڈالنا چاہتا ہے، تو جو بدنصیب دنیا کی طلب میں لگا رہتا ہے اسے آخرت سے کیا حصہ ملے گا؟ اے بیٹے، اے لڑکے، اے پسر، یاد ربانی میں مشغول رہ اور اس مخلوق سے بھوت کی طرح دوری اختیار کر۔ یعنی بھوت کی طرح سے مطلب یہ ہے کہ بھوت جو ہے ایک عام فہم یہی ہے کہ وہ جنگل میں رہتے ہیں اور وہ دنیا سے دور رہتے ہیں اور تنہائی میں رہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ جو ضروری معاملات ہیں دنیا کے ان کو رکھا جائے، اور اس کے بعد جو ہے انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ تنہائی اختیار کرے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور خدمت خلق میں لگا رہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کافی عرصے سے سلسلہ پند نامہ کا جو رک گیا تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ دوستوں کی دعا سے تو یہ ان کو ہم آج دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ کوشش کریں گے کہ اب کسی قسم کا اس میں ناغہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ کی کوشش، اور آپ کا ہمارے ساتھ لگاؤ جو ہے اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو بھی قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔